آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں سے کیا سیکھ کر جائیں گے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ جی، کون بتائے گا؟ کچھ سوچ کر اس کورس میں ایڈمیشن لیا گیا ہے نا؟ وہ کیا سوچ ہے؟ جی، آپ ہینڈ ہاں، ریز بھی کر سکتے ہیں، جی جی، بولیے۔ الحمدللہ یہی سوچا ہے کہ کچھ بھی کوئی بہت اچھا ہی ملے گا انشاءاللہ، اللہ کے اس کے حکم سے کچھ ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا اس میں۔ جب ہم ان انشاء سے کچھ سبق سیکھیں گے، کچھ پتا چلے گا تو ہم کچھ اس کو آگے سوچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے کر رہے ہیں، اور جو پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے قرآن میں ذکر کیا ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں۔ ہاں، بے شک، کیونکہ بیسک ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے چند خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ سوچنا، حالانکہ بہت ساری خواتین دین کے لیے منتخب ہوئیں اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا، لیکن بیسک ہمارا پروگرام کیا ہے کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ جن کا اللہ رب العزت نے اسپیسیفک ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، انہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ پہلی تو یہ چیز کہ انہی کا ذکر، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کرنا ہے۔ ان کی سٹوری کوئی الگ سٹوری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگی میں، ہماری زندگیوں سے میچ کرے گی۔ تو اس میں اللہ رب العزت ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں ان خواتین کا ذکر کر کے؟ اور اللہ رب العزت تو آپ دیکھیں کہ خواتین کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کسی بھی خاتون کا سوائے حضرت مریم کے ان کا نام سے ذکر نہیں کیا گیا۔ تو مین چیز ہم نے یہی دیکھنی ہے کہ میری سٹوری میں ان اور ان کی سٹوری میں کیا ریزمبلنس ہے، یا میں ان کی سٹوری سے کیا سیکھ سکتی ہوں ان کے۔ اور تھوڑا ہم سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں گے، کیونکہ نفسیات تو سب کی سیم ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں اور ہم مل کر سوچ بچار کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کوسچنز لکھیں، اپنے جو آپ ریفلیکشنز ہیں، جو آپ پونڈر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چیزوں کو جو سمیٹیں گے وہ لکھیں ہاتھ کے ہاتھ، اور پھر جب آپ لوگوں کی شیئر کرنے کی باری آئے تو آپ لوگ شیئر کریں، تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ یہاں سے کچھ لے کر اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو فائدہ مند بنائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ عورتوں کو ریمائنڈرز بھی بہت دینے پڑتے ہیں نا۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ ورنہ پھر ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اور جب آپ لوگوں نے کچھ چیز شیئر کرنی ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور چیٹ کا آپشن بھی آپ کے پاس۔ جی سائمہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ The Quranic women, اللہ named them for a reason۔ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں نفسیاتی پہلو اور عملی اسباق ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں جن خاتون کا ذکر ہوا ہے وہ ہیں
सैयदा मरियम की वालिदा उम्मे मरियम। तो आज हम जो हैं वो सैयदा मरियम और उनकी वालिदा के बारे में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जानते आप लोग सब कुछ है इनके बारे में, लेकिन हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ठीक, हम कुरान पाक की आयत को कम डिस्कस करेंगे और उसका मफहूम और फिर उससे जो हम कुछ सीख रहे हैं उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मकासद हमारे क्या हैं यहाँ पे बैठने के, कि हम कुरानी मुताला करें। ये सारे रेफरेंसेस हमारे कुरान से हैं इन खवातीन के। इसका हम नफ्सियाती तज्जिया करेंगे, थोड़ी नफ्सियात के हवाले से देखेंगे और इनसे हम अमली रहनुमाई लेंगे। मेरी जिंदगी में इन खातूनों ने क्या असर डाला, मेरे लिए अल्लाह ताला क्या मैसेज छोड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप फोकस्ड होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे साथ के साथ। सबसे पहले हम आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मे मरियम से। उम्मे मरियम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा। कुरान पाक में इनका नाम मेंशन नहीं है, बल्कि इनको इमरातु इमरान कहा गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सूरह आले इमरान में इनका जिक्र फरमाते हैं, इस कौलत इमरातु इमरान और रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे रब, जो बच्चा मेरे पेट में है मैंने इसे तेरे लिए आज़ाद कर दिया है, बस तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अच्छा, ये हम इसकी तफसीर नहीं करेंगे, लेकिन हम इस इन आयात से सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं कि हज़रत मरियम की वालिदा जो हैं वो जब वो प्रेग्नेंट हैं और इनके हस्बैंड भी हयात नहीं हैं, और उस वक़्त वो ये अल्लाह ताला से नज़र मान रही हैं कि जो कुछ भी मेरे पेट में है मैंने उसको आपकी नज़र कर दिया, आपके दीन का काम करेगा। और पैदाइश से पहले की ये नज़र है। और इन्नका अंत समीउल अलीम पे बात खत्म, तू सुनता है तू जानता है। यानी सबसे पहले डिस्क्लोज नज़र कहाँ पे की? सबसे पहले शेयर किससे की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। जो दिल में ख्याल आया वो फौरन किससे शेयर कर लिया? अल्लाह ताला से शेयर कर लिया। और इन्नका अंत समीउल अलीम, तू सुन सुन भी रहा है मुझे, और मेरी नीयत के मामले को कितनी प्योर है कितनी नहीं है, कितना मेरा शौक है वो तू जानता है। फिर क्या होता है? फिर जब उसने उन्हें जना तो कहा कि ए मेरे रब, मैंने तो इसे लड़की जना है, और अल्लाह खूब जानता है कि जो इसने पैदा किया था, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अब क्या हुआ? सोचा था बेटा होगा दीन का काम करेगा, बेटा होगा उसको अल्लाह के हवाले कर दूंगी, लेकिन हो गई बेटी। प्लान चेंज नहीं किया, बल्कि क्या किया कि उस ही को कंटिन्यू करके सबसे पहला काम क्या किया? नाम रख दिया मरियम। मरियम का मतलब है इबादत गुजार। और फिर दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इसको और इसकी औलाद को शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। अच्छा, अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डीपली देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब होता क्या है कि उसने उसके रब ने इसे अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन नशोनुमा दी, और जकरिया अलैहिस्सलाम को उनका कफील बनाया। जकरिया जब भी उनके पास मेहराब में जाते तो उनके पास रिज्क पाते। उन्होंने पूछा, है मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा, ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? बच्ची पैदा हुई, बच्ची को मेहराब में रखना है, उसकी दीनी परवरिश करनी है। और परवरिश के लिए सिलेक्ट कौन हुए? जकरिया अलैहिस्सलाम। उस टाइम के बेस्ट आदमी की सिलेक्शन होती है, और क्योंकि ये नबी हैं। और फिर क्या है कि वो देख रहे हैं नबी के मरियम के पास खाने को चीजें आ रही हैं, रिस्क आ रहा है, और कफील तो वो हैं, लाना तो उनको चाहिए, लेकिन आ कहाँ से रहा है वो उनसे पूछ रहे हैं। तो मरियम क्या कह रही हैं कि ये अल्लाह ताला के पास से आ रहे हैं।
اور شی نوز کہ کہاں سے آ رہا ہے، یعنی بچپن سے ہی ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ ہے. وہ خود نہیں بتا رہی بلکہ ان کے پوچھنے پر بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. رزق اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دے. اب یہاں سے ہم مریم کی نمایاں خصوصیات دیکھتے ہیں. کیا ان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کی پوری سٹوری ہمیں چند آیات میں سمجھا دی. نمبر 1، اخلاص کے ساتھ نظر ماننا. اخلاص یعنی ہر وہ کام جس میں اخلاص نہیں ہوتا وہ کام قبول ہی نہیں ہوتا. یعنی پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس چیز میں کھوٹ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک انسان کام کرتا ہے لوگوں کے لیے، ایک انسان کام کرتا ہے اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا کے دین کا کام بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ میں تعریفیں بھی بٹور رہا ہے، مال بھی لے رہا ہے اور عہدے بھی لے رہا ہے، فائدے بھی اٹھا رہا ہے. اور تیسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے. تو تینوں میں سے کس کا کام قبول ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ مریم نے اخلاص کے ساتھ جو نظر مانی ہے تو ان کا اخلاص اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کس ایج کی لگتی ہوں گی حضرت مریم کی والدہ. کوئی بوڑھی خاتون تو نہیں ہے کیونکہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ واحد بچہ ہے ان کا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ینگ خاتون ہوں گی. لیکن وہ اپنا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے مجھے کون سنبھالے گا، اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہی بلکہ اتنا اخلاص کے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. تو یہ اتنا اخلاص آتا کیسے ہے کہ اپنا سارا سرمایہ زندگی، ایک ہی اولاد اور وہ ان کا کل کائنات ہے اور وہ ساری سرمایہ زندگی لگا رہی ہیں. اتنا اخلاص کیسے آتا ہے؟ جس سے انتہا درجے کی محبت ہو اس کے لیے ہم بہت پیور ہوتے ہیں. اور محبت کیسے آتی ہے؟ جس کی بہت زبردست پہچان ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی پہچان کہ انہوں نے کچھ نہ سوچا نہ سمجھا، اللہ رب العزت سے کمٹمنٹ کر لیا، اخلاص کے ساتھ نظر مانی. تو اخلاص کے ساتھ قربانی دینی آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں سے نیتوں کے چیک کے اوپر بات ہے. ہمارے لیے کیوں مشکل ہے قربانیاں دینا؟ کیونکہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے. پھر اولاد کی بہترین تربیت کی فکر نظر آ رہی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا اس کو کیا کیا، وہاں کے محراب میں، یعنی تربیت اپنے ذمے نہیں لے رہی، یعنی خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی. جبکہ کتنی نیک خاتون ہے، کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور کنیکشن ہے کہ ڈائریکٹ ڈیلنگ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سپرد کیا جو بھی میرے پیٹ میں ہے. اور اولاد کی بہترین تربیت کیا ہے کہ جب اس کو پیدا ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کے حوالے کر دیا محراب والوں کے کہ اب وہ ان کی دین کی تربیت بھی کریں گے، دینی تعلیم بھی دیں گے. اب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے سب سے بہتر آدمی کے سپورٹ کر دیا حضرت مریم کو. پھر یہاں پہ ان کی اور خصوصیت کیا نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ، یعنی وہی سنبھالے گا، اللہ ہے نا. حضرت حاجرہ نے بھی کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ مکمل ٹرسٹ نظر آتا ہے. پھر دعا کرنے والی ماں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اولاد کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچانا. آپ دیکھیں کہ آج تو ہم نے اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے. وہ کیا دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی، میری بچی کو بھی اور آگے سے اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچانا. سبحان اللہ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے، وہ کسی اینگل سے بھی ہم کو نہیں چھوڑتا. سورہ ناس کے میں اللہ رب العزت کے 3 نام لے کر ہم کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور پھر پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، یعنی اس کے وسوسوں کے شر سے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے. یعنی شیطان کا وسوسہ اتنا پاورفل ہوتا ہے
इतना भयानक होता है, इतने ट्रैप्स देता है, इतनी डॉज देता है कि अल्लाह ताला की हमने 3 नाम लेकर उसके वसवसों से पनाह मांगी है। वो इतना नुकसानदेह हो सकता है इंसान के लिए, लेकिन ये क्या कर रही हैं, अपने बच्चों को और आगे से उनके बच्चों को अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि अल्लाह ताला शैतान के हवाले ना कर देना मेरी औलाद को। और फिर आखिर में क्या कह रही हैं कि अल्लाह के फैसले पर राजी, बेटा नहीं हुआ तो बेटी को भी दे दिया, अल्लाह का प्लान पर राजी होकर अपना मामला चेंज नहीं किया। अब थोड़ा इसको साइकोलॉजिकली भी देखते हैं। अब पहले तो हम देखते हैं कि पर्पस ड्राइवन पेरेंटिंग क्या चीज है। बच्चे की पैदाइश से पहले ही इसकी जिंदगी का एक आला मकसद मुतय्यन करना, यानी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और वो इतना प्लान करके बैठी हुई है बच्चे के लिए। अच्छा, हम बच्चा पैदा होने से पहले हमारी कौन सी प्लानिंग है? बच्चे का नाम, बच्चे के की शॉपिंग, और बच्चे को किस हॉस्पिटल में चेकअप, और कौन सी डॉक्टर, और ये और वो, ये तैयारियां हैं हमारे बच्चों की पैदाइश की। और इनके बच्चे की पैदाइश से पहले क्या हो रहा है कि ये आला मकसद पहले से ही मुतय्यन कर रही है, अनसर्टेनिटी को अल्लाह के सुपुर्द कर रही हैं, उम्मीदें अल्लाह ताला से वाबस्ता। मैंने अल्लाह नजर माने है तेरे लिए, यानी मेरा तो बस काम है नजर मानना, आगे पूरा करना किसका काम है? पहले अल्लाह को बता दिया बस मैंने अपने एंड का काम कर लिया है, आगे मेरी औलाद अल्लाह ताला आपके मैंने सामने रख दिए, अब आप जाने और आपका काम जाने। यानी कितनी मुखलिस है ये नीयत है कि इन्होंने पैदा होने से पहले। और आप आज आपको अटैचमेंट थेरेपी बताती है कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ की वो थॉट से कनेक्ट होता है, यानी जो कुछ माँ सोचती है वो बच्चा डायरेक्टली उस सोच से कनेक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पैदाइश से पहले उनका आला मकसद मुतय्यन कर दिया, और ये क्या सोचा था कि बेटा होगा तो ये करूंगी। तो हो सकता है, हो सकता है, मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि इन्होंने सोचा हो कि बेटा हो तो शायद नबी बन जाए, क्योंकि जो पहले से इतनी तैयारी हो रही है ना, और मेहराब में भी छोड़ना है, तो हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि बेटा होगा तो इसको नबी बनने के चांसेस भी हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हो गया कि बेटी पैदा हो गई, लेकिन ये अपनी पर्पस से हिली नहीं। फिर सिक्योर अटैचमेंट विद अल्लाह, अपनी उम्मीदें किससे वाबस्ता कर ली? अल्लाह ताला से। ये अल्लाह ताला के मैंने नजर मानना मेरा काम था, आगे अटैचमेंट किसके साथ है? अल्लाह ताला के साथ। मेरी सारी उम्मीदें पूरी कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी करेगा। तो कैसा जबरदस्त ताल्लुक नजर आ रहा है यहाँ पे उम्मे मरियम का अल्लाह ताला की जात के साथ। फिर क्या है कि एक्सेप्टेंस है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि उनका तो प्लान फेल हो गया ना, कि ये तो मैंने बेटी पैदा कर दी, ये क्या हो गया? तो यहाँ से इनके इस जुमले को जो अल्लाह ताला कोट करते हैं, यहाँ से पता चलता है कि इनकी तवक्का तो बेटे की थी, और ये अपने मुंह से कह रही है कि ये क्या हो गया, ये तो बेटी पैदा हो गई। यानी एकदम बंदे के माइंड में आता है ना कि क्या मतलब अल्लाह ताला ने मेरी ये नजर नहीं पूरी की, ये दिमाग में एकदम बात आती है ना। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग काम हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड डजंट ऑलवेज मीन अनवांटेड बाय अल्लाह, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला अगर तवक्कात के खिलाफ नतीजा भी देते हैं तो भी अल्लाह ताला की हिकमत है। और ये क्या कर रही है? अल्लाह ताला की हिकमत पर एतमाद। बेटा नहीं है बेटी है, लेकिन इनका प्लान नहीं चेंज हुआ। और आप देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस बेटी के बेटे के जरिए से उनको न बेटी उन बेटी के बेटे को नबी बना देगा। यानी अल्लाह ताला इनकी नजर को कैसे पूरा करते हैं कि इनका बेटा नहीं भी है तो अल्लाह ताला कहते हैं जो काम बेटी ने करना है वो तो बेटा कर नहीं सकता था, लेकिन आगे जो ईसा आएंगे वो ये काम करके दिखाएंगे। यानी इनकी नजर कितनी आगे जाती है। और कभी मैं ये बात सोचती हूँ इनकी नजर के इखलास के बारे में कि इतना जबरदस्त इखलास के
عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پیغمبر بنتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ اینڈ آف ٹائم میں دوبارہ آئیں گے، سبحان اللہ، آخری وقت تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھیں گے، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ اپنی طبعی موت فوت ہوں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو ان کی مریم کی جو نظر ہے وہ کب تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی؟ آخری ٹائم تک۔ کیسی اللہ رب العزت نے زبردست ان کو قبولیت بخشی، لیکن بات کیا ہے کہ پہلے ایکسیپٹنس کا لیول آپ کے درجے پر ہوگا۔ اگر آپ کی توقع کے خلاف کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری سوچ، ہماری نیتیں وہی رزلٹ لے کر آئے جیسا ہم نے سوچا تھا۔ بعض اوقات ہم پلان کچھ اور کرتے ہیں لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ آتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم فیلئر ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری بات نہیں پوری کی، شاید اللہ نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے پلان کو ایکسیپٹ کرے، اللہ کے پلان پر ٹرسٹ کرے، تو کیا ہوگا کہ آپ اس سے بہتر جو آپ کا پلان تھا، اس سے بہتر اللہ رب العزت کا پلان ہے۔ آپ آج جہاں پہ ہیں، جو کر رہے ہیں، فار اے پرپز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ کو رکھا ہے وہاں پر آپ سے کوئی کام لینا ہے۔ تو اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ کب تک ہم بیمار رہتے ہیں، کب تک ہم جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے؟ جب تک ہم ایکسیپٹنس پہ نہیں آتے۔ جس دن آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اس چیز کو ایسا ہی ہونا تھا، تو پھر آپ کے گروتھ کے راستے کھل جاتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر کیا ہے کہ پوزیٹیو پیرنٹنگ ہے ام مریم کی، کیا ہے کہ صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ دینی اور اخلاقی تربیت کو ترجیح دینا۔ بچہ چھوڑ دیا، آخرت از مور امپورٹنٹ، دنیا کی کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کو جا کے کہا کہ جاؤ دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، یعنی جس کو پتا ہو کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، پھر اس کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ بچہ دنیا بناتا ہے کہ نہیں بناتا، بلکہ وہ اس کو آخرت کی طرف گامزن کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے لیے اس میں عملی مثالیں، ام مریم کے حوالے سے کیا عملی مثالیں ہیں؟ بچوں کے لیے روزانہ دعا کریں۔ ہم کتنے فکر مند ہیں بچوں کے لیے؟ ہم میں سے ہر ماں بچوں کے لیے فکر مند ہے، ان کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کیسے بنے گی، یہ نیک کیسے بنیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کریں گے۔ لیکن ہماری دعاؤں میں کتنی کمی ہے؟ کیا ہم روزانہ دعا کرتے؟ نہیں کرتے۔ اور کیا ہم اتنی تڑپ اور خلوص کے ساتھ دعا کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو ام مریم سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بچوں کے لیے روزانہ دعا کرنی ہے، پھر بچوں کی شخصیت کی تعمیر پر توجہ دینی ہے۔ یعنی بچے صرف یہ نہیں کہ کیسا پڑھ رہے ہیں، کون سی جاب ملے گی، کس سے شادی ہوگی، کیسا ان کا فیوچر بنے گا، کیا ان کا سٹیٹس ہوگا، بلکہ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ اللہ تعالیٰ کا سے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈر ہی نہ ہو، یہ کوئی چھپ کے نہیں نہیں غلط یار کام۔ آپ کیا بتائیں تو کہیں سیم ہو گیا. پلیز سب کو میوٹ کر دے ایڈمن۔ یہ نا میں صرف کپڑے کا کپڑے کے بھائی. تو بچوں کی شخصیت کی تعمیر پر توجہ دے دی ہے کہ بچہ کیا کیا کرتا ہے، اس کی شخصیت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آگے بچہ اللہ کے حوالے۔ آپ کا کام دعا کرنا ہے، آگے بچہ اللہ کے حوالے۔ یعنی اللہ رب العزت ہم سے ہماری کوشش دیکھتے ہیں، آگے ریزلٹس کیا ہیں بچے کی اپنی نیت کے اوپر بھی ہیں، وہ کتنا کرنا چاہتا ہے اور کتنا کرنا نہیں چاہتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ بچوں کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ موازنہ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب یہ بات میں یہاں پہ کیوں لے کر آئی ہوں کہ وہ تو سمجھی تھی کہ لڑکا ہوگا اور وہ ہو گئی لڑکی۔ اگر یہ کمپیریزن کر بیٹھتی کہ اب یہ لڑکی ہو گئی، اب تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، اب تو چلو اس لڑکی کے لیے تو کچھ اور پلان کرتے ہیں، تو یہ کمپیریزن ان کو نقصان دیتا۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکی کر سکتی ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بھی آپ کو جو لڑکی دی ہے
ये मत सोचे कि ये नहीं कर सकती। तो जब हम बच्चों से का दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, और सब वालिदैन करते हैं, देखो तुम्हारा कजन ये कर रहा है, देखो तुम्हारी बहन ये कर रही है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, उस वक्त उनका मोराल डाउन हो जाता है, और वो जो एफर्ट कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। आप देखें कि अभी के बच्चे तो फाइट करते हैं इस बात पे कि हमसे दूसरों का कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। फिर औलाद को अल्लाह की अमानत समझना, अमानत समझें कि ये औलाद हमें हमें ही नहीं मिली, मतलब मैं खाली इसके ऊपर अगर मैं माँ हूं तो सारे हुकूक मेरे नहीं है। अगर मैं माँ हूं तो जरूरी नहीं कि मेरी सारी बातें माने। अगर मैं माँ हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं अथॉरिटेटिव बन जाऊं। तो औलाद को अल्लाह की अमानत समझे, नहीं ये अल्लाह के हवाले है, ये अल्लाह की अमानत है। और जब अल्लाह की अमानत समझते हैं तो फिर हम उनको स्पेस भी देते हैं। फिर है कि अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखें। मैं चाहती हूँ तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जब वो नहीं बन पाता तो फिर क्या है, हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, तुमने मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं की। अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखें कि अल्लाह ताला आपसे क्या चाहते हैं, अल्लाह का प्लान उस बच्चे के लिए क्या है। तो फिर इंशाल्लाह ताला हमें उस बच्चों को समझने में भी आसानी होगी और उन पर काम करने में भी आसानी होगी। अल्लाह ताला हमसे करवा ले। अब क्या होता है कि एक माँ की इतनी प्यारी नीयत और अल्लाह ताला से इतना प्यारा ताल्लुक और अल्लाह ताला से इतनी प्यारी मोहब्बत, कि ये पोर्शन बहुत प्यारा है। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन हसना। बेहतरीन कबूलियत, बेकबूलिन हसनिन। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इसे अच्छी तरह कबूल किया और इसे बेहतरीन नशोनुमा दी। इतनी ही प्यारी बात है, जितनी मोहब्बत से उम्मे मरियम ने अपनी औलाद को देना बहुत मुश्किल काम है, अपने हाथों से किसी के हवाले कर देना। और वो क्या कर रही है, अल्लाह के हवाले कर रही है, बगैर किसी रिग्रेट के, बगैर किसी रोने धोने के। नहीं, ये अल्लाह के हवाले कर दी, जो अल्लाह ताला ने आगे से क्या किया, उतनी मोहब्बत से कबूल कर लिया। और ये जो बेकबूल इन हसन के का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये बहुत जबरदस्त है। अच्छी तरह कबूल किया, और सिर्फ अच्छी तरह कबूल नहीं किया, आगे नशो नुमा की जिम्मेदारी किसकी, अल्लाह की। के वक्त के नबी पूछ रहे हैं कि मरियम तुम्हारे पास रिस्क कहाँ से आ रहा है, वक्त के नबी पूछ रहे हैं। और मरियम क्या कह रही हैं कि अल्लाह ताला के पास से आ रहा है। खुराक का इंतजाम, तरबियत का इंतजाम, हिफाजत, इज्जत, सबका इंतजाम। तो कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता, उसके पीछे उसकी नीयत उसको वैल्यूएबल बनाती है। उम्मे मरियम को नहीं पता होगा कि कयामत तक की कबूलियत उनके लिए उनके हिस्से में आई है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कदरदान है। अब जब अल्लाह ताला ने बेहतरीन कबूलियत की तो क्या हुआ, अल्लाह का इंतखाब, सुभान अल्लाह। इस कौलतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफाका व तहरका वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। और जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें पाकीज़ा कर दिया है और तमाम जहान की औरतों में से तुम्हें चुन लिया है। फरिश्ते आके मरियम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला की तरफ से चुनी गई हैं, आप अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा करार दी गई हैं, और सारे जहान की औरतों में से यू आर सिलेक्टेड। कितना ऑनर है, सारी औरतों में से किसको चूज किया, उम्मे मरियम की बेटी मरियम को। क्योंकि उम्मे मरियम ने जब उनको बचपन से अल्लाह के हवाले किया, तो उनका बचपन से अल्लाह से ऐसा ताल्लुक कायम हो गया कि अल्लाह ताला ने इस मरियम को उनकी इबादत पाकीज़गी की वजह से तमाम जहानों पर चुन लिया। और सोचें कि असल कामयाबी औलाद का अल्लाह वाला बनना है, दुनिया की नहीं बल्कि औलाद अल्लाह वाली बन गई है। तो और ये मुंतखब होना क्या होता है, अगर हमें किसी चीज के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए, तो आप मुझे बताएं कि कैसी फीलिंग होगी, हमारे जहन में क्या आएगा। अगर बताया जाता है आपका नाम लेके कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो बताएं मुझे कोई आप में से कि उसकी फीलिंग्स क्या होंगी और उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि मुझे सिलेक्ट हो कर लिया है तो अब क्या होगा मेरे साथ, मुझे सिलेक्ट कर लिया।
कोई बताएगा? हम्म। जी। जी नाजिया, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजिया। बहुत अंग्रेजी में कहें तो इलेटेड, और एक सरशारी, और एक ऐसा लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हैं बादलों में। सुभान अल्लाह। कि अब सरशारी और खुशी की इंतहा ही नहीं है कि मुझे सिलेक्ट कर लिया अल्लाह ताला ने। और अब अल्लाह ताला से आपको क्या उम्मीद है? अगर चुन ले गए तो चुने हुए शख्स की अल्लाह से क्या उम्मीद बन जाती है कि अब अल्लाह ताला उसके लिए क्या करेंगे? जी कौन बताएगा? जो शख्स चुना गया हो उसकी अब उम्मीद क्या बन गई अल्लाह ताला से? जी रेहाना। जी रेहाना अनम्यूट कर लें। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा? चलिए मैं करती हूँ। जी बाजी, अब हुआ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। हाँ, मेरे हाँ जहन में तो ये आ रहा था कि अगर जब अल्लाह ताला हमें चुन लेते हैं किसी काम के लिए, तो हमें एक भरोसा और इत्मीनान भी आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि जिस काम के लिए मुझे चुना गया है, या जो मेरे हवाले जो काम किया गया है, या जिस मकसद के लिए जो है वो मुझे इस रास्ते पे लाया गया है, तो अल्लाह ताला ज़रूर इस रास्ते को मेरे लिए आसान भी करेंगे और रहनुमाई भी करेंगे और मदद भी ज़रूर फरमाएंगे। हाँ बारक अल्लाह फीक। एक तो नाजिया ने कहा ना कि बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत सरशारी के यकीन नहीं आएगा ना कि अल्लाह ने चुना है। और हम्म। अगर अल्लाह ताला ने चुना तो अब क्या है कि अल्लाह ताला मेरे लिए चीज़ों को आसान कर देंगे, मेरे मामलात में मेरा साथ देंगे। और अब जो है मुझे किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि अमूमन जब हम दीन की तरफ कदम रखते हैं ना, और ये जब दीन की तरफ हम कदम रखते हैं तो वो सारे लोग चुने हुए ही होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला का इंतखाब होता है उसके बाद आती है, क्या लिखा है, आजमाइश। हम क्या समझ के एंटर हुए? आसानियां। और आई क्या? आजमाइश। और बेशक आसानी भी आएगी, इन्नमा अल उसरी युसरा, लेकिन पहले क्या आती है? आजमाइश। और कभी कभी पहले आसानियां भी आ जाती हैं ताकि ये भी टेस्ट होता है कि उसके बाद फिर जब आजमाइश आती है तो फिर बंदा कहते हैं ये क्या हो गया। तो मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की नज़र से कबूल किया गया, उनकी अच्छी परवरिश की गई, आसानियां आ गईं। अब जब वो बड़ी हुई हैं उनको कहा है तुम्हें चुन लिया गया है, आजमाइश आ गई। और आजमाइश में क्या आजमाइश है? तन्हाई है और समाजी दबाव है। अब सबको पता है ये बात कि इनके ऊपर तोहमत लग जाएगी। ठीक है। अब वो ये कोई छोटा टास्क नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें पाकीज़ा करार दिया है, और लोग क्या कह रहे हैं कि तुम कैसी औरत हो। तो जब अब क्या हो गया, आइसोलेशन में चले जाते हैं। और फिर क्या है कि जब लोगों से कट फिर जाते हैं तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो अब क्या है कि अब हम मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को दूसरे एंगल से देखते हैं। अब मरियम अलैहिस्सलाम की नुमाया खसूसियात क्या है कि पाकदामनी। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तहरीम में कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की है, उनको पाकीज़ा बनाया है। फिर इबादत गुजार हैं कि उनके सजदा करने वालों, रुकू करने वालों के साथ सजदा और रुकू करो। उनको अहकामात मिल रहे हैं कि मेहराब में जहाँ सारे इबादत कर रहे हैं आप भी अल्लाह ताला की इबादत करें। फिर अल्लाह पर कामिल तवक्कुल है। जब किसी जाहिरी सबब के बगैर हमल हुआ तो अल्लाह पर यकीन रखा, अल्लाह कर सकता है। वो कहती है मुझे तो किसी इंसान ने नहीं छुआ। तो
فرشتہ کہہ رہے ہیں اللہ کر سکتا ہے، تو ہاں اللہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ تعلق تو میرا بچپن سے کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ جب انہونی اپنے ساتھ ہو جائے تو کامل یقین آ جاتا ہے، کامل یقین، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ پھر صبر ہے کہ کیسے ان پہ الزام لگتے ہیں، کیسے تنہائی کا شکار ہوتی ہیں، کیسے شدید آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ثابت قدم رہتی۔ کوئی شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جگہ کسی اور سے یہ کام لے لے، مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا یہ کام۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ حیا ہے کہ فرشتے نے سے بھی جب حجاب کے ساتھ گفتگو کی انہوں نے، کہ جب فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں رحمان کا واسطہ ہے کہ میں نے کبھی کسی انسان سے انٹریکشن نہیں کیا، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ نہیں میں انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں اس کو سائیکلوجیکلی چیزوں کو۔ اب آزمائش آ گئی ہے تو اب کیا ہے؟ ریزیلینس ہے، شدید دباؤ کے باوجود ایمان پر قائم رہنا۔ اچھا، یہ ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ یہ ریزیلینس جو ہوتی ہے یہ ابیلٹی ہوتی ہے باؤنس بیک، the ability to bounce back، یعنی کیپ گوئنگ آفٹر فیسنگ ہارڈ شپس، مشکلیں آ رہی ہیں، آپ گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں، چوٹ لگ رہی ہے، زخمی ہو رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، لیکن بھاگنا نہیں چھوڑ رہے۔ تو اسی طرح جب ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے، محبت ہے، اس پہ مشکلیں پریشانیاں آئے ہی جا رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری کھڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان بھاگنا نہیں چھوڑتا، بیٹھ نہیں جاتا، سستانے کو نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ ایک تو ہوتے ہیں نا استقامت، صبر، اور ایک ہوتی ہے ریزیلینس۔ صبر تو ہے نا، رک جاتا ہے بندہ، جم جاتا ہے، اور ریزیلینس آپ کو بار بار کھڑا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مومن کی مثال دی، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا اس کو گراتا ہے تو دوسری ہوا کا جھونکا اس کو اٹھا دیتا ہے، ایک مشکل گراتی ہے تو دوسری آیت اٹھا دیتی ہے، ایک ہارڈ شپس آتے ہیں تو اللہ کا ذکر اٹھا دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کانٹینیوسلی ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سے ان ٹچ ہونے کا طریقہ ہی قرآن ہے۔ قرآن سے کے ذریعے اتنی معجزاتی کتاب ہے، اتنی قرآن عجبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے آپ کے ساتھ ڈائلاگس کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو مریم علیہ السلام کی اگر پریشانی اور آزمائش کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، جب کہ کسی کا قصور ہی نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر یہ والی آزمائش آ جائے، آبویسلی باتیں بنیں گی، آبویسلی۔ اور یہاں تو ہم قصور کر کے بھی اگر باتیں بنے تو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور کہاں پہ وہ بے گناہ ہیں، وہ پاک ہیں، لیکن باتیں بنیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ ایبلٹی دی ہے، شدید دباؤ کے باوجود ایمان پر قائم رہنا۔ تو بچپن سے تربیت تھی، رب کی معرفت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی۔ پھر کیا ہے؟ ایموشنل ریگولیشن، غم اور خوف کے باوجود اللہ سے تعلق قائم رکھنا۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ غم آئے اور ہمیں محسوس ہی نہ ہو، خوف آئے اور ہم کہ نہیں تو ہم تو بہت اللہ والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہ نہیں نکلتا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ایسی کلمات نہیں نکلتے۔ تو غم اور خوف وہ آئے گا، لیکن اس میں آپ کا اللہ سے تعلق نہیں جانا چاہیے۔ جہاں یہ ڈراپ ہوگا یہ غم اور خوف آپ کو گھیر لے گا، اور جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن کسی پرپس کے تحت دی تھی، آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں گے۔ پھر پبلک شیمنگ ہے مریم علیہ السلام پہ، کریکٹر ایسیسیڈیشن ہے، پھر ایموشنل ڈسٹریس ہے، پھر پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ لوگ ان کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ساری چیزوں میں خاموش ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دے دیتے ہیں۔ تو
یہاں سے ریگولیشن، الزام کے وقت میں صبر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر سیلف ورتھ، لوگوں کی رائے سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دینا. یعنی جب لوگ جج کریں تو اپنی آئیڈینٹی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینی. ٹھیک ہے، اب یہ رونا دھونا کہ دیکھو لوگ مجھے کیسا کہہ رہے ہیں، دیکھو لوگ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، کیوں؟ اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ ویسے ہیں ہی نہیں. ایک حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. اچھا، ہم نے ہر دفعہ یہ حدیث ایسے پڑھی ہے کہ مومن ایک مومن کا جیسے آئینہ دکھا دیتا ہے، ایپ دکھا دیتا ہے، اچھی باتیں دکھا دیتا ہے، تو دوسرا مومن بھی اس کو اسی طرح اتنا اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اس میں اپنے آپ دیکھ سکتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہو بھائی تمہاری یہ اسٹرینتھ ہے، تمہاری یہ ویکنیسز ہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں، مومن مومن کا آئینہ ہے تو آئینے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا ریفلیکشن، اپنا اپنا. تو جب آپ کسی کو کچھ بول رہے ہیں تو وہ آپ کسی کو نہیں بول رہے، آپ اس بندے کے اندر اپنا ریفلیکشن دیکھ رہے ہو. جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو نیگیٹو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. جو کامیاب لوگ ہیں، جو پازیٹیو لوگ ہیں، وہ دوسرے کو کیوں پازیٹیو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. تو آپ کی سیلف ورتھ لوگوں کی باتوں سے کیوں بنتی ہے؟ آپ کی سیلف ورتھ وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ نے اللہ کی رضا کو اہمیت دی ہے. تو لوگ سوال کریں، الزام لگائیں، مگر اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت فرمائی، تو کسی کے الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا ہیں؟ اب مریم علیہ السلام کو تکلیف شروع ہوئی، وہ اکیلے میں جب چلی گئیں تو کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، محنت کرائی ان کو کھجور کا درخت دے کر، اور کہ اس میں سے کھجورے جھاڑو. تو یہاں سے آپ کو کیا پتا چلا؟ ان کی سیلف ورتھ کیا ہے. تم ابھی وہ تھک گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں، اکیلے میں نکل گئی ہیں کہ کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیلف ورتھ کیا بنائی؟ تم ابھی اور مشقت کر سکتی ہو، جھاڑو اس کو، درخت کو. اس حالت میں اب خواتین ان کو پتا ہے کہ وہ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن جھاڑو. اب وہ کیا ہے؟ ہلایا ہے درخت کو، اور درخت میں سے کھجوریں گر گئی نیچے، نہر بہا دی اللہ تعالیٰ نے. کھجور کھاؤ اور نہر کا پانی. مضبوط ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور محنت کرا دی تھکی ہوئی عورت کو. تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے ایموشنز ہوں ہی نہ. آپ کے ایموشنز ہوں گے، آپ ان کو ریگولیٹ کرنا سیکھتے ہیں، اور آپ کو اپنی سیلف ورتھ پتا ہوتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں. اور کبھی نہیں پتا ہوتی، اللہ ڈال دیتا ہے. جب اللہ ڈالتا ہے تو سمجھ آتی ہے، او ہو میں یہ بھی کر گئی، اس سے بھی زیادہ. میں تو اپنے آپ کو بہت، آپ دیکھیں شادی سے پہلے ہم اپنے آپ کو کتنی نازک اور کتنی لاڈلی اور کیسے گھروں میں کیسے ہمیں پالا جاتا ہے نا. کوئی بھاری چیز نہیں اٹھوائی جاتی، کوئی بھاری کام نہیں دیا جاتا. لیکن آپ کو سیلف ورتھ پتہ چلتی ہے بچے پیدا کر کے، ان کی پرورش کر کے، اب لوگوں کی باتیں سن کے، مشقت والے کام کر کے، اور ضبط کر کے، صبر کر کے، سچویشنز ہینڈل کر کے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے او آپ اتنے کام کے تھے، آپ کیسے کر گئے یہ اور یہ، آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسا. تو یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ورتھ جانتے ہیں. پھر کیا ہے؟ اسپریچول کوپنگ ہے کہ مشکل حالات میں اللہ سے رجوع کرنا. وہ جب فرشتہ بھی آیا تو کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، کہ عزت کہ میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت میں، اپنی مشکل حالات میں صرف میں اللہ کی ہوں، اور میرے آگے باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں. اپنی سیلف ریسپیکٹ کو دیکھا ہے، اپنی حیا کو دیکھا ہے، اور باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دیکھا ہے. اور پھر کیا ہے کہ پیشنس انڈر سوشل پریشر، معاشرتی الزامات برداشت کرنا بغیر انتقام کے. لوگوں نے جب الزامات لگائے تو مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پیشنس کے ساتھ. تو جس عورت کو معلوم ہو کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ ہر مشکل میں اسی پرسپیکٹو کو دیکھتی ہے
کہ میں یہاں پہ اس لیے نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے الزامات کو جواب دوں یا ان سے کسی قسم کا انتقام لوں. وہ کس کے حوالے کر دیتی ہے سارے معاملات. اور پھر ایک وقت آتا ہے جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور انتقام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. لیکن آپ نے مشکل سچویشنز میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی جب لوگ ٹراما سے گزرتے ہیں نا تو ان کے دو راستے ہوتے ہیں. یا وہ وکٹم بنتے ہیں یا وہ وکٹر بنتے ہیں. تو جو وکٹم بنتے ہیں وہ سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. وہ ہر وقت اپنے نا چیزوں کے ہونے کا احساس لوگوں کو دلاتے رہتے ہیں. اور جو وکٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ کر دکھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ مریم علیہ السلام نے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. ایک اسٹرانگ وومن وہ نہیں ہے جسے کبھی دکھ نہ ہو، جسے کبھی خوف نہ ہو، جس کی کبھی تنہائی نہ ہو. بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے اپنے بیٹے کی تربیت کی. اور پھر کیا ہوا کہ ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی جو آگے جا کے بلکہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ کیا ہوتے ہیں؟ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی اپنے بچپن میں دیتے ہیں. تو یہاں سے مریم علیہ السلام کی چیزوں کو ہم نے سائیکولوجیکلی دیکھا. اب یہاں پہ عملی مثالیں ہیں ہمارے لیے. کیا مثالیں ہیں؟ کہ اپنی عزت نفس کو اللہ کی رضا سے جوڑیں. کسی بھی مشکل میں کسی نامحرم سے ہیلپ نہ لیں. اپنے عزت کی حفاظت کریں، اپنی رسپیکٹ جانیں، اپنی ورث پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے اپنی عزت کو جوڑیں. پھر کیا ہے؟ تنہائی میں عبادت کو معمول بنائیں. سبحان اللہ. جب مریم علیہ السلام جو تھی وہ جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے بعد وہ الگ چلی جاتی ہیں، الگ تھلگ سب کو چھوڑ دیتی ہیں. کیونکہ پتہ ہے مجھے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ کوئی میری بات نہیں سمجھے گا. آج ہمیں کتنا ان باتوں کا دکھ ہے نا. میرا میاں میری بات نہیں سمجھتا، میرے رشتے دار میری بات نہیں سمجھتے. تو یہ کہاں چلی گئی؟ تنہائی میں الگ سے اللہ سے تعلق. سچویشن ایسی تھی. آج ہم گھر تو نہیں چھوڑیں گے لیکن کوئی تنہائی کا گوشہ ایسا ہو کہ جہاں پہ آپ اپنی ساری باتیں اللہ کو بتائیں اور اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیں. اللہ تعالیٰ ساری باتیں سمجھتے ہیں، تعالیٰ ساری سچویشن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے دکھ کو، آپ کی پریشانی کو سمجھتے ہیں. پھر کیا ہے؟ آزمائش میں جلد مایوس نہ ہو. فوراً ہینڈز اپ نہ کیا کرے، فوراً ہاتھ پاؤں نہ پھلا لیا کرے، بلکہ آزمائش میں ٹھہراؤ کہ ضرور اللہ کی حکمت ہے. اس کا خود کو ٹرین کریں، اس کا خود کو عادی بنائیں. یہ ہم تو بہت جلدی فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کسی پہ آزمائش ڈالے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں. کردار کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں. پھر عورت کے لیے کردار سے بھر کر اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر مشکل وقت میں دعا، نماز اور قرآن سے قوت حاصل کریں. ہر ایک پہ مشکل وقت آتا ہے لیکن دعائیں بڑھا دیں، نمازوں کا خشوع بڑھا دیں اور قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کیا لیسن رکھا ہے. دوسروں کی باتوں سے اپنی شناخت مت بنائیں. آپ اپنے آپ کو اچھا جانتی ہیں، لکھیں. نہیں جانتے تو لکھیں. کیا ویک پوائنٹ ہے، کیا اسٹرینتھ ہے، لکھیں. اپنی شناخت خود کریں. اچھا کیا چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے، تو پھر اس بات کی تہہ تک پہنچیں. آپ کی سیلف اویئرنیس ضروری ہے. جو جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے. اور جو جتنا اللہ کو اچھا پہچانتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو اچھا جاننا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے ویک ایریاز پہ کام کریں. آپ جو آپ کی اسٹرینگس ہیں ان کو اور گروم کریں اور اللہ کے راستے میں اس کو لگا دیں. پھر مشترکہ کچھ سبق ہیں ان دونوں ام مریم اور سیدہ مریم کے کہ ایمان ہر کامیابی کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. دونوں ماں بیٹی کے پاس بہت قیمتی چیز ہے ان کا ایمان. بہترین تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل کہ بیج گھر میں بویا جاتا ہے اور پیدائش سے پہلے اگر بویا جائے تو اور بھی بہتر ہے. لیکن پھر اگر پیدائش سے پہلے بھی بویا گیا، پیدائش کے بعد بھی، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو ایک باغبان جو ہے وہ اپنے باغ کی حفاظت کانٹینیوسلی کرتا ہے، بیچ میں چھوڑ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے اس کے باغ میں جھاڑ پھوڑ نہیں آتا نا، پھل پھول آتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دعا والدین کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اس کو نہ جانے دیں. اللہ کے فیصلوں پر اعتماد ذہنی سکون دیتا ہے. جب آپ ایکسیپٹنس پہ آتے ہیں آپ خود مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کے راستے کلیئر ہو جاتے ہیں، کسی شش و پنج میں نہیں پڑتے. سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. پاکیزہ کردار عورت کی سب سے بڑی پاکیزہ کردار عورت کی سب سے بڑی زینت ہے. تو اپنے کریکٹر کو مضبوط رکھنا ایک بہت ہی زبردست چیز ہے. آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کبھی کسی پہ آزمائش اس لیے آتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا قریب رہنا پسند ہے. سبحان اللہ. مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے. ڈھونڈیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مجھے اس خاص جگہ پہ کیوں رکھا ہے، مجھے یہی والے بچے کیوں دیے ہیں، مجھے یہی والا شوہر کیوں دیا ہے، مجھے یہی والی سراؤنڈنگز کیوں دی ہیں، میں یہاں پر کس پرپس کے تحت ہوں. اور یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اس کے آگے جو انلمیٹڈ زندگی کھڑی ہے، اس کے لیے میں اس ٹائم پہ کیا کر سکتی ہوں. اور اب تو ہم دیکھیں کتنی زندگی رہ گئی ہے ہماری. تو جو اگر مقصد ہی پتہ نہیں ہوگا تو یہ بقیہ زندگی بھی ویسٹ ہو جائے گی. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے لیسن ہے ہمارا کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش انزائٹی بڑھا سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس بات پہ خفا نہ ہو کہ میری مرضی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور ہر چیز میں ٹھیک کر لوں، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہو. نہیں، ہم اپنے انٹینشن اور ایفرٹ دے سکتے ہیں لیکن آؤٹ کم اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. مریم علیہ السلام کی والدہ نے نیت کر لی، کنٹرول نہیں تھا، بیٹی ہو گئی. انزائٹی میں نہیں گئی، ڈپریشن میں نہیں گئی، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی، وہی چیز اللہ کی سپورٹ کر دی. تو جب تک ہم چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں. جب ہم چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو کہ کنٹرول اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بچوں کو بھی میں صرف کہہ سکتی ہوں، کنٹرول تو اللہ کا ہی ہے. تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹرول میرا ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی مگر ہر نتیجہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اب آپ ایک تو اپنے ریفلیکشنز دیں گے کہ آج آپ نے کیا سیکھا. دوسرا، آج یہ آپ لے کر جائیں کہ اس ہفتے میں اپنی زندگی میں کون سا ایک عملی قدم اٹھاؤں گی. آج سے آپ نے کون سے ایک عمل کی بات ایسی سیکھی جو آپ اگلے ہفتے تک لے کر چلیں گی انشاءاللہ اور پھر پوری زندگی. چلیں جی، اب آپ کا ٹائم شروع ہوا. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی نازیہ. اچھا، سب لوگ مختصر اور جامع بات کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے انشاءاللہ. جی نازیہ، آج آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ سیکھا تو الحمدللہ جو مطلب سیکھا کیا مطلب وہ ساری چیزیں الحمدللہ سورہ نور اور جو ہم نے رمضان سے پہلے کی جو وہ صورتیں تھیں اور آج بھی تقریباً وہی ساری باتیں ایک ڈفرینٹ انداز میں آپ نے کی تو الحمدللہ ایمان ہی تازہ ہوا ہے. اور میرے پاس کچھ سوال ہیں، میں وہ جلدی سے آپ کو جی 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 سنانا بالکل. چاہتی ہوں. ہاں، ایک سب سے پہلے میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ جو آپ نظر کا لفظ استعمال کر رہی ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ قربانی کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی اچھا ایک بات آپ ہمیشہ سکھاتی ہیں جیسے آپ نے ابھی بھی سکھایا کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر آپ نے یہیں پہ کہا کہ ہم اولاد کو اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں. کیا یہ بھی ہماری ایک غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مطلب ہم زیادہ پھر وہ اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم وہ ایک پراپرٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں کل کائنات کا، ہم اکثر مطلب ملکیت نہیں لینے لگتے ہیں نا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مریم اور حضرت مریم دونوں اپنی اولادوں کو اپنی پراپرٹی نہیں سمجھی تھی، انہوں نے ان کو اللہ کے سپورٹ کیا تھا. کافی سارے سوال ہیں لیکن میں نے وہ جلدی جلدی لکھ لیے تھے تو میں جلدی جلدی آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ایک تو میرا یہ سوال تھا کہ نظر اور قربانی سے کیا مراد ہے. قربانی تو سمجھ آ گیا لیکن نظر اور قربانی آپ نے ایک ساتھ استعمال کیا تھا تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی. اور کل کائنات کا کہ آپ نے کہا کہ اولاد ہماری کل کائنات ہوتی ہے اور پھر یہاں آپ ابھی ابھی ہمیں آخر میں یہ سمجھا رہی ہیں
کہ ہمیں ان کو پراپرٹی نہیں سمجھنا ہے، ہم نے ان کو اللہ کے سپورٹ کرنا ہے. وہ اللہ کی، آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا یہیں پر کہ وہ ہوں اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ ٹھیک ہے، ہمارا مجھے آپ کا ایمان سوال ہوتا ہے. سمجھ آ گیا نازیہ، اور اس بارک کے اللہ. بعد پھر اور ایک ہوں اور دو چیزیں اور ہیں، سوری. ہوں، ایک کیا جو حضرت مریم تھی، کیا وہ نبیوں کے خاندان سے تھی؟ آپ نے یہ بولا تھا نا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی اولاد نبی ہو سکتی ہے، تو موسٹ پروبلی وہ. اور جب حضرت زکریا کے کفالت میں دی گئی حضرت مریم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی تک کی جو میرے دادا کا قرآن مجید تھا نا، اس میں بہت اچھی معنوں کے ساتھ ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے. وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں، تو اس لیے میں یہاں سے سوال کر رہی ہوں، ورنہ میں اس میں ڈھونڈ لیتی. کیا وہ ٹھیک ہے. نبیوں کے خاندان سے تھی حضرت مریم؟ اور ہمارے ہاں ایک جاہلانہ روایت بہت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہوں یہ بھی کیا ہم نے اس سے غلط روایت تو نہیں بنا لی ہے؟ یہ بھی ہمیں صحیح. سمجھنا چاہیے نا. بس یہ ساری باتیں تھیں. بارک اللہ فیک، اچھا. بہت اچھے سوال ہے آپ کے نازیہ. اچھا، ایک تو نظر جو ہوتی ہے کسی کی خوشی کے لیے کوئی چیز وقف کرنا. اچھا، نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نظر ہوتی ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام، شرطیہ جو ہوتی ہے، میرا یہ کام ہو جائے گا نا تو میں عمرے پہ چلی جاؤں گی، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا صدقہ کر دوں گی، اتنے روزے رکھ لوں گی. یہ بھی نظر ہوتی ہے. اچھا، ایک نظر ہوتی ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، جو صرف محبت کی وجہ سے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کسی کی نظر کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے وقف کر دیا تو کام. اب انہوں نے کیا نظر کی مانی؟ ایک منت، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا منت مانگنا. تو لوگ تو شرطیاں مانگتے ہیں نا، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں تیری محبت میں دے دوں گی، یعنی بغیر کسی شرط کے محبت میں. یہ ایک منت، آپ جس کو اردو میں اگر ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو کل ایک کائنات، بات ایسی میں کہ جو شرطیاں ہیں وہ غلط ہے نا، اس کا مطلب ہے پھر وہ اللہ سے. پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں، ہم غلط نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کسی بخیل سے مال نکلوا لیا جاتا ہے اسی اچھا کے اچھا. ذریعے. صحیح ٹھیک ہے، وہ پہلے نکال نہیں صحیح. رہا ہوتا ہے، مشکل آتی ہے، اس نے کہا مشکل ٹل جائے میں صدقہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس ٹھیک کو ہم غلط نہیں کہہ سمجھ گئے. سکتے. لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ ٹھیک. نظر کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں جو بندہ بغیر کسی بغیر شرط کے کر لے. شرط. اچھا، دوسرا ٹھیک یہ ہے. تھا کہ کل کائنات، میں نے جب کہا تھا کہ مریم کی، مریم کی کل کائنات مریم علیہ السلام ہے، یعنی ان کے تو ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں. تو اب میں ایک جرنل بات کر رہی تھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر کسی کا کوئی نہ ہو تو اور اس کا ایک بچہ ہونے والا ہو تو اس کی ساری کائنات اس بچے سے لنک کرتی ہے، مطلب محاورتاً. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس میں دے دیا، مطلب پہلے سے ہی نظر ہوں مان لی تھی، جبکہ وہ ان کو پتا ہوں تھا کہ یہ میرے کام آ سکتی ہے اولاد. ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری آپ نے پوچھا کہ ان سے تھی کہ حضرت جو زکریا تھے ہم وہ نبیوں کے خاندان سے تھے. مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اور اس میں ان کے لیے عمران کی بیوی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو عمران کوئی وہاں کے شاید کوئی نیک یا کسی نبیوں کے خاندان کے بندے ہوں، ہمیں کلیئرلی تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عمران کی بیوی کہتے ہیں. اور لوگ جب تہمت لگاتے ہیں مریم علیہ السلام پہ تو ان سے کہتے ہیں تمہارا باپ عمران اور تمہاری ماں بہت نیک اور لوگ تھے اور تم نے یہ کیا کر دیا. سبحان ٹھیک اللہ. ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے، کیونکہ یہ سب مسلمان خاندان چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سمجھ دوسرا گئی آپ نے جو سمجھ کہا نا گئی. مدرسے کے حوالے کرنا، یہ آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ پہلے ایسے بلائنڈلی نہیں دے رہی، وہ کتنا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوگا کہ مجھے دینا کہاں ہے بچہ، کتنا کھوج کر کے. اب جو بلائنڈلی ہم مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں تو صرف اپنی جانیں چھڑاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ویسے یتیم بچے اور ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہاں، جن کی اگر آپ، پرورش ان کے ماں باپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. جی. اچھا، وہاں پہ سسٹم تھا محراب کا، اور وہ انبیاء کا دور ہے، کیونکہ زکریا کے بیٹے بھی یحییٰ بھی نبی ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی. سبحان اللہ. اب یہ آگے پیچھے نبیوں کا دور ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ سسٹم ہوگا. جب آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو آپ اسکالرز ڈھونڈیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسے پروگرامز ڈھونڈیں جس میں ان کو انرول کروائیں.
ٹھیک ہے، یعنی ہم اب 100% کہیں پہ اعتبار نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی یہ چھوٹی موٹی ایفرٹس ڈال کہ یہ سکتے بات ہیں. مجھے زیادہ اچھی لگی کہ وہ نبیوں کا دور تھا، اس وجہ سے وہ کام کیا جا سکتا تھا، جی، اب نہیں کرنا چاہیے. اب بلائنڈلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ رائٹ. ماشاء اللہ ہوں گے اللہ کے لوگ اور بھی. جی. ہاں. اور جی، بارک اللہ نازیہ، آپ کے نہیں، سوال ایک سے دوسروں سوال کو اور بھی ہے. فائدہ ہوگا. جی. ایک سوال اور، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر مانی تھی اس طرح کوئی؟ میرے علم میں ایسی چیز نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم. انشاءاللہ. جی، اور ٹھیک. کوئی کچھ تھینک یو کہنا سو مچ. چاہے گا؟ جزاک اللہ نازیہ. جی، اور کوئی کچھ کہے گا؟ کیا سیکھا آج؟ اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ جی ریحانہ. جی، یہ حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، اس سے ایک بات یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہونا ہے اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں آنے والی ہیں آگے، تو شروع دن سے جو ہے انہیں پاک دامن اور اللہ سے تعلق رکھنے والا بنایا. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہمارے ہوں اوپر کوئی مشکل آئی ہے یا ہم پر کوئی الزام لگنے والا ہوتا ہے، تو ہوں پیچھے کی بھی زندگی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ نہیں یہ پہلے کیا تھی اور اب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. ہوں ایسے بھی ہوتا ہے. تو اسی ہوں وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع دن سے ہی بڑھایا اور پاک دامن، عبادت گزار، اور پھر سب سے بڑی بات ان کے اندر کامل توجہ، کامل توکل، کہ جو کچھ اللہ نے مجھے، میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ضرور اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے. جیسے حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں. تو ہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو یہ میرے لیے صحیح ہوگا. ہوں یہ چیز بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہوں اگر ہم اپنی ہوں ذہن میں رکھیں کہ اگر ہوں میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اس سے ہوں مجھے کوئی سبق سکھانا ہوگا، کوئی ہوں میری غلطی ہوگی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی دنیا والی، تو ان کو اس طرح کر کے انہیں سکھایا گیا کہ وہ بالکل صحیح. احساس تو میری کوئی غلطی ہے. تو اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں نا اپنی آزمائشوں کے امتحان کے ہوں اس میں کہ ضرور تو کچھ میرے ہوں لیے سبق ہے، اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور جی ہم اس پہ غور و فکر کریں، بجائے جی. یہ کہ ہزار بزا کریں گے ہم اس اچھا، پہ اب غور و آپ یہ، فکر کریں. ہاں، اپنی غلطی دیکھنا. اب یہاں پہ آپ کو تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے نا کہ مریم علیہ السلام کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے نا، تو ہوں، وہ تو کلیئر ہو گئی کہ چلو غلطی نہیں ہے. تو ہوں، اور فرشتے بھی آ کے اناؤنس کر رہے ہیں آپ کو اللہ نے چن لیا ہے. ہاں. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، اور ظاہر ہے ہم نہیں، تو ہمیں تو گناہ گار قرآن لوگ پڑھا ہیں. ہے نا ہم. ہاں، تو یہ اللہ ہم تو تعالیٰ اپنے اندر کی، رکھتے ہیں. جی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر آج فرشتہ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی ہوں، غلطی بھی نظر آ رہی ہے. مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آزمائش کے تھرو کبھی، اچھا کبھی ہم غلطی کرتے ہیں اور کبھی ہم غلط راستے پر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ ٹھیک کر دیتے ہیں. ہو تم ٹھیک، صحیح بات. ہو تم ٹھیک، لیکن تم اب جا غلط ڈائریکشن میں رہے ہو، تو اب تم یہ والی ڈائریکشن پکڑ لو. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی چیز کا جواب بھی دے دیتے ہیں الحمدللہ. جی فریال. لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہماری بڑی، غلطیاں دکھا دیں، ہمیں بہت بڑی. نشاندہی ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم غلط بالکل، کر رہے ہیں، ہم سے کچھ اور غلط ہم ہو رہا ہے، یہ مان بھی بھی جائیں، بہت بڑی نعمت ہے. ہم مان بھی مان جائیں کہ جائیں سب سے. جی. جی توبہ کی فریال. توفیق بھی بہت بڑی. ہاں انشاءاللہ. جی فریال. یہ بات یہ سیکھا کہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہو جانا، اور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کرنا. ہوں اور اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جیسے ہوں ہم وہ ہوں کرتے ہیں نا تعلق اپنا، اس کو ہوں مضبوط کرنا، دعائیں کرنا. ہوں بارک اللہ. جی رخسانہ. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی رخسانہ سلیم. جی، السلام علیکم باجی. وعلیکم. میں نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کوئی کام کرنا ہے، پھر اپنی جو بہترین تربیت ہے ہمیں گھر سے شروع کرنی ہے، انشاءاللہ. تاکہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت، اس فتنے کے دور میں نسلوں کی حفاظت کر سکیں. اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو
اور ایک مقصد بنے ہم زندگی کا، جیسے کہ آپ نے واضح کیا کہ مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے سے انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے. تو بالکل. اس پہ بھی اپنا ورک کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کا سامنا ہوں. کرنا ہی ہوتا ہے. ہوں. تو پھر ہم اس وقت ہمیں اس کو، آپ نے بتایا نا کہ وکٹم اور وکٹر، تو ہمیں وکٹر بن کے آگے ہوں. بڑھنے اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. نہ ہوں. کہ ہم اپنے کام کو چھوڑنے دیں. اب میں تو ان کی تنقید برداشت نہیں کر سکتی، لوگ تو ایسے کہتے رہتے ہیں. ہوں. تو یہ نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا ہے، اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. اور کیسے اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو چپ کا روزہ رکھوا دیا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں جی الزاموں پہ جواب دینا ضروری نہیں. جی فریحہ، بارک اللہ. رخسانہ. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ فرشتے ہمارے پاس خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں بہت ساری ایسی احادیث پتہ چلتی ہیں جس میں اس بارے میں خوشخبری دی گئی ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا ہوں. جس کے لیے جس کو پسند کر دے، جس کو یعنی چن لیتے ہیں تو وہ اس کو دین کا طرف لگا دیتے ہیں یعنی اس کے لیے. ہوں. تو اس ہوں. طرح بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں پھر سن کے یعنی اور کر کے بہت تسلی ہوں. ملتی ہے کہ ہوں. الحمدللہ. بالکل بیمار کر دیتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو بیمار کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو دین کا علم دے دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ آپ بھی بڑے والے ٹیسٹ کے لیے اپنے کون سے اسٹوڈنٹ کو بھیجیں گے؟ جو سب سے لائک ہوگا نا. تو اللہ کو پتہ بالکل ہے کہ کس پہ کون سی آزمائش ڈالنی ہے. تو اور بعض اوقات ہم اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں اور صبر سے ہم وہ درجہ پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم عمل میں ویک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اینگلز رکھے ہیں اپنی رحمت کے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیسا تھا اس کے اوپر، بس ضائع نہ ہو. الحمدللہ. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو آپ انمیوٹ ہو جائیں گے. چلیں، اور کوئی کچھ نہیں، آپ اپنے فیڈ بیک اس میں اپنے دے سکتے ہیں. اور یہ جو آخر میں آپ کا سوال تھا اس کا جواب آپ لوگوں نے اپنی چیٹس میں دینا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. کیا سوال تھا؟ کہ اس ہفتے میں اپنی زندگی میں کون سا ایک عملی قدم اٹھاؤں گی؟ عملی تبدیلی کے بارے میں آپ نے اس ہفتے کیا کرنا ہے یہ آپ نے اس ہفتے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے ایک دن چیٹ کھولی جائے گی آپ کے اگلے ہفتے کی کلاس سے ایک دو دن پہلے انشاءاللہ، اور پھر اس میں آپ نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور اس وقت کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.